أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. دوسرے پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا، اور جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ ہم ہر پارے میں 5 جگہوں سے اہم اور بہت ہی خاص چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت اہم سے خالی نہیں ہے۔ ہر آیت اور ہر لفظ اللہ رب العالمین کے بہت ہی زیادہ اہم ہیں، اور چونکہ ہم 5 جگہ صرف اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہم اتنی دیر تک نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی اتنی دیر تک ہم بول سکتے ہیں، اور لوگوں کے تقاضے ہوتے ہیں، اس لیے مختصراً چند باتیں قرآن و سنت کی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ہوا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کا قبلہ کعبہ بھی ہوتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ بیت المقدس بھی ہوتا تھا۔ لیکن جب مدینہ پہنچے تو ایسی صورت میں وہاں معاملہ بالکل الگ تھا، کیونکہ ایک طرف کعبہ ہے تو دوسری طرف بیت المقدس ہے۔ اگر ادھر رخ کیا جائے تو ادھر نہیں ہوگا، اور ادھر رخ کیا جائے، ادھر اپنا قبلہ بنایا جائے تو ادھر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف اپنا منہ کر کے نماز ادا کریں، اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ کر کے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمعین کی نماز پڑھتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش تھی، دلی خواہش تھی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف، اس کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے اور حسرت بھری نگاہوں سے اللہ رب العالمین کے ہم آرزو کرتے اس بات کی۔ لہذا دعاؤں کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جہاں ہماری زبانیں ساتھ نہ دیں، جہاں ہمارے ہاتھ ساتھ نہ دیں، تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کی طرف چہرہ اٹھا کر کے دل سے اللہ رب العالمین سے مانگا جائے۔ یہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر جو آیت نمبر 144 ہے، کیا فرمایا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، اے نبی، ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں جو آسمان کی طرف آپ اٹھاتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور ہم عنقریب آپ کو وہ قبلہ عطا کریں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لہذا آپ مسجد حرام کی طرف اپنا جو ہے منہ کر لیجئے اور قبلہ بنا لیجئے اس کو۔ تو یہاں اس سے سبق ملتا ہے کہ جب ہماری ایسی سچویشن ہو کہ زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے دعا کرنے کے لیے، ہاتھ بھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تو دعا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف چہرے کو رکھا جائے اور پھر اللہ رب العالمین سے دلی طور پر جو ہے مانگا جائے۔ تو یہاں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کیا اور پھر مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب جب مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تو
اس کی کئی وجہ تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ تمام لوگوں کی آزمائش کرنی تھی، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے کہ تمام لوگوں کی آزمائش کرنی تھی کہ کون ہے جو نبی کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو نبی کی مخالفت کرتا ہے۔ ایسے سچویشن میں کہ جہاں کئی انبیاء کے بیت المقدس قبلہ رہے ہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو خاص طور سے یہودیوں کا قبلہ وہی تھا، تو وہاں پہ اللہ رب العالمین کو دیکھنا تھا کہ مسلمان جو دعویٰ کر رہے ہیں اور جو لوگ مسلمانی زندگی گزار رہے ہیں، کون پکے ہیں اور کون کچے ہیں، کون نبی کی اتباع کر رہے ہیں اور کون نبی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کو آزمائش کرنی تھی۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے یہیں پہ بیان کیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے۔ یہ جو امت محمدیہ ہے یہ امت وسط ہے، یعنی یہودیوں کی جو افراط تھی اور نصارہ کی جو تفریق تھی، دونوں کے بیچوں بیچ کی یہ امت ہے، اور اس امت کے تعلیمات کو بھی آپ دیکھیں گے تو درمیانہ تعلیمات ملیں گے قرآن و سنت میں۔ افراط و تفریق کے بیچوں بیچ ساری تعلیمات ملیں گی، تو اللہ رب العالمین نے امت وسط بنایا اس امت کو، اور جب امت وسط بنایا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا قبلہ بھی ایسا ہو کہ پوری دنیا کے بیچوں بیچ ہو، اور یقیناً بیت اللہ ایک ایسی جگہ ہے جو پوری دنیا کے بیچوں بیچ ہے۔ پہلے زمانے میں، جو پرانے زمانے میں پوری دنیا کا ورلڈ کا جو یہ بنایا گیا تھا، نقشہ بنایا گیا تھا، اس میں کعبہ کو بیچوں بیچ رکھا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کو کنارے کر دیا گیا، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کعبہ کو پوری دنیا کے بیچوں بیچ بنایا ہے، اور امت وسط جب ہے تو اس کا قبلہ بھی وسط جگہ پہ ہونی چاہیے، بیچوں بیچ جگہ پہ ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے جیسے ہی یہ قبلہ کو بنایا تو اس کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں صرف ایک بات بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کو، مسجد حرام کو قبلہ بنایا، تو ایسی صورت میں ایک طریقے سے ہنگامی برپا ہو گیا۔ یہودی لوگ کہنے لگے کہ محمد کو اس کا دین تشویش میں پڑ گیا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ادھر چہرہ کریں یا ادھر چہرہ کریں۔ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ لوگ یہ سن کر کے خوش ہونے لگے کہ محمد ابھی ہمارے قبلے کو ایکسپٹ کیا ہے، اور دیکھو کل تک جو ہے نا ہمارے سارے دین پر وہ آ جائیں گے اور پلٹ کر کے ہمارے ہی دین پر چلنے لگیں گے، بت پرستی والا دین۔ اور اسی طریقے سے جو منافقین تھے، جو ظاہری طور پر اسلام قبول کیے ہوئے تھے، اندرونی طور پر مسلمانوں کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، ایسے لوگ بھی الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا جواب دیا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ ایسے تمام لوگوں کو اللہ نے بیوقوف کہا۔ سفہاء کا معنی کیا ہے؟ بیوقوف، ناعقل، نادان، یہ معنی ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض بیوقوف لوگ کہیں گے مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کیا وجہ ہے کہ جس قبلے پر ہم تھے اس سے جو ہے پھیر دیا گیا، اس سے منہ موڑ لیا گیا۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ رب العالمین نے ایک جواب یہ بھی دیا کہ کہہ دیجئے نبی کہ اللہ رب العالمین ہی کے مشرق و مغرب، پوری دنیا اللہ کا ہے، اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، جدھر جو ہے رخ کرنے کے لیے کہے اور جس کو قبلہ بنانے کے لیے کہے، سارے حکم تو اللہ رب العالمین کے چل رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس طرح کے لوگوں کو یہ کیا۔ ایک اور اہم بات اسی حوالے سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ جو ہمارے حفاظ لوگ ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ آیت کریمہ 3 مرتبہ قریب قریب ہی میں دہرائی گئی ہے۔
اور اس کی وجہ اور یوں سمجھ لیجیے کہ 3 مرتبہ دہرانے کی جو سینس ہے وہ یہ ہے کہ قیامت تک اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لیے اسی ایک مسجد حرام کو، بیت اللہ کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ بنایا۔ لہذا جو لوگ اللہ رب العالمین کے اس گھر کے علاوہ طواف کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے اس گھر کے علاوہ دوسرا اسی قسم کے گھر بنا رہے ہیں اور اسی طرح سے تعظیم اس کی کر رہے ہیں، یہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس کے علاوہ دوسرے کو قبلہ بنایا گیا تو وہ بھی غلط ہے۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ تم ایسے لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ رب العالمین کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے، تمہارے شعور اس کے اوپر نہیں ہے مگر وہ زندہ ہے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، ایسے لوگوں کو جو ہے مردہ کہنا یہ ایک طریقے سے ان کی شان کے خلاف بتائی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ منع کیا جا رہا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ زندہ ہیں اور اللہ رب العالمین کی رزق پا رہے ہیں۔ اہل حدیث کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ولیوں کو، نبیوں کو اور اسی طریقے سے شہیدوں کو مردہ کہتے ہیں۔ کیا ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات کہتے ہیں کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو پھر عالم برزخ میں پہنچتا ہے، اور عالم برزخ میں سارے کے سارے لوگ زندہ ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف شہداء زندہ ہیں، ایسا نہیں کہ صرف نبی زندہ ہیں، بلکہ سارے کے سارے لوگ زندہ ہیں، جتنے لوگ، چاہے وہ مشرک ہو، کافر ہو، بے دین ہو، منافق ہو، کوئی بھی لوگ ہو، مسلمان ہو، موحد ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، سارے لوگ عالم برزخ میں زندہ ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ والے ہیں ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ملتے ہیں، اور جو لوگ اللہ والے نہیں ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے انکار کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو عذاب ملتے ہیں۔ بتائیے کہ قبر میں جو عذاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ تو اگر وہ مر جائیں اور زندہ ہی نہ رہے، ان کی روح زندہ نہ رہے تو کیسے عذاب ہوگا؟ تو اسی لیے زندہ تو سب ہیں، لیکن ہماری اس دنیا کی طرح زندہ نہیں ہے، جسم کے ساتھ زندہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں وہ زندگی ان کو نہیں ہے، بلکہ عالم ارواح میں سب کی روحیں ہیں، اور عالم برزخ کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، اور کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھ سکتے، تمہاری سینس میں وہ بات نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے زندہ سبھی ہیں، اللہ والے کو اللہ رب العالمین انعام اور اکرام عطا کرتا ہے۔ حدیث بتاتی ہے کہ جیسے ہی ایک نیک اور متقی اور پرہیزگار بندہ، موحد بندہ انتقال کرتا ہے اور قبر میں سوال و جواب ہو جاتے ہیں، اور وہ سوال و جواب بھی وہ جو ہے وہ پورا کر لیتا ہے، جواب دے دیتا ہے، تو ایسی صورت میں جنت کے بستر قبر کے اندر جو ہے بچھایا جاتا ہے، قبر کو کشادہ کیا جاتا ہے، قبر کو نور سے بھر دیا جاتا ہے، اور اس کے اعمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں۔ صبح و شام اس کو جنت دکھائی جاتی ہے، اور اس طرح سے ان کو سرور اور خوشی پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد سبھی زندہ رہتے ہیں، اور ان کی زندگی ہماری دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہے، اور جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں ان کو عذاب ملتے ہیں، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کے خالص بندے ہیں ان کو اللہ رب العالمین کا انعام ملتا ہے۔ لیکن جو شہداء ہیں ان کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ کیسا؟
حدیثوں کے اندر اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ایسے شہادہ لوگوں کے حوالے سے آیا، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ ان کی روحیں، ایک تو یہ ہے کہ تمام انسانوں کی روحیں یہ دنیا کے اندر رہتی ہیں، روحوں کے لیے بھی جگہ متعین ہے، علیین اور سجین۔ علیین نیک لوگوں کی روحیں رہتی ہیں، اور سجین ایک جگہ ہے جہاں صرف برے لوگوں کی روحیں رہتی ہیں، مگر یہ جو شہادہ ہیں ان کی روحیں علیین اور سجین میں نہیں رہتی، سیدھے جنت میں۔ اور حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ سبز رنگ کے پرندوں کی پوٹلیوں میں، قالب میں جو ہے وہ روح اللہ رب العالمین داخل کر دیتا ہے، اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، اور جنت کی جن جن نعمتوں کو چاہتے ہیں وہ کھاتے پھرتے ہیں۔ اور پھر جب جیسے ہی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے جو گھندیلیں لٹکی ہوئی ہیں وہاں پہ وہ رات گزارتے ہیں۔ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین اس طرح سے اعزاز و اکرام کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے، انہیں مردہ نہ کہو، اور یہ مردہ کہنا ان کی عزت اور اکرام کے بالکل خلاف ہے۔ تیسری بات جو اس پارے کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل تو آتی رہے گی رمضان کے حوالے سے، اس لیے اس پر روشنی نہیں ڈالوں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چوتھی بات جو ہمارے اس بیان میں ہونی ہے وہ یہ ہے کہ تمام اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے اسلام کا حکم دیا ہے کہ وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ایسا نہیں کہ جو ہمیں پسند آیا ہم کریں، جو پسند نہیں آیا وہ چھوڑ دیے، ایسی مسلمانی زندگی ہے، ایسی ایمانی زندگی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اس میں داخل ہو جاؤ اور اپنی مرضی کو چھوڑو، اللہ اور اس کے رسول کی جو مرضی ہے جو پسند ہے اسی کے اوپر اپنی زندگی گزارو۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے جو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، اور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر ہم عمل کریں۔ اور پانچویں اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ آج بہت بڑا فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ ہمارے مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں، اور یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، بلکہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلم پیسے دے رہے ہیں کہ کوئی بھی مسلم لڑکی کو اگر وہ پھنسائے گا اپنے جال میں، محبت میں، لو ٹریپ میں، تو ایسی صورت میں ان کو پیسے دیے جائیں گے، ان کو گھر دیا جائے گا، اور ان کو ایک طریقے سے سپورٹ کیا جائے گا۔ یہ اعلان بھی کرتے ہیں، اور یہ کالج لائف ہماری بچیاں اور ہماری بیٹیاں گزارتے ہوئے اس طرح سے یہ ہو جا رہی ہیں کہ وہ غیروں کے ساتھ جو ہے بھاگ رہی ہیں، غیروں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں، دینی تعلیمات ان کے یہاں نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دونوں بات کہی، کہا مردوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، کہ تم کسی بھی مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر جائیں۔ ایمان لاتی ہیں تو ایسی صورت میں نکاح جائز ہے، ایمان نہیں لاتی ہے تو تم نکاح نہ کرو، حرام ہے اس کے ان کے ساتھ۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے کہا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ، اگر ایک مومن لونڈی ہے جس کی حیثیت زیادہ نہیں ہوتی ہے، نوکر ہے، لونڈی ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے ایک مشرکہ عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں بھاتی ہے، اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں خوبصورت لگتی ہے، اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں پسند آتی ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمہارے نزدیک، تمہارے جو ہے معاشرے میں اور سوسائٹی میں جو ایک لونڈی ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اگر وہ مومن ہے، اگر وہ ایمان والی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یہی بات مسلم خواتین سے بھی کہا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، کہ
کہ اے مسلم بیٹیوں تم مشرک مرد سے نکاح نہ کرو، حتیٰ یؤمنون، یہاں تک کہ وہ مرد جو مشرک ہے وہ کیا کرے، ایمان لے کر کے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور ایک بندہ جو کہ غلام ہے، آزاد بھی نہیں غلام ہے، وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ مشرک مرد تمہیں پسند آتا ہے، اگرچہ مشرک مرد جو ہے تمہیں بھاتا ہے اور اس کی خوبصورتی اور ساری چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہے۔ اولئک یدعون الی النار، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ مشرک مرد ہو، مشرک عورتیں ہوں، یہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ رب العالمین جنت کی طرف تمہیں بلاتا ہے۔ والمغفرۃ بإذنہ، اور اپنے حکم سے اللہ رب العالمین مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ مشرک مرد ہو، مشرک عورت ہو، تو ایسی صورت میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہری بات تو یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو تو مشرک ہے ہی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی کتنے مشرک ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو الگ الگ جو ہے ناحیے سے اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین صحیح عقیدے، صحیح منہج اور صحیح عبادتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے صیام قیام قبول فرمائے۔ آمین صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان۔